اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج مئی 1971 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی 65ویں آیت سے ہوتا ہے، 5/6 بات چلی آتی ہے اہل کتاب کی، بالخصوص یہودیوں کے متعلق سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے سے ان کی حالت کیا ہو چکی۔ عذاب خداوندی میں مبتلا ہو گئے، جتنے بھی زمینگی عیوب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان میں بھر گئے، اور اس کے بعد کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور یہ آتی ہے یہاں قرآن کی خصوصیت کہ وہ کسی قوم کو بلکہ کسی فرد کو بھی ابدی طور پر زندگی کی خوشگواریوں سے محروم نہیں قرار دیتا۔ وہ کہتا ہے لغزشیں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، ان کے نتیجے میں وہ زندگی کی نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن برکات کے دروازے ان پر ابدی طور پہ بند نہیں ہو جاتے۔ وہ جب اور جہاں بھی پھر رخ کریں ان کی طرف، جسے خدا کی طرف لوٹنا کہتے ہیں، انا الیہ راجعون جسے کہا جاتا ہے، جب بھی وہ اس کی طرف رجوع کریں، یہ اگر تائب ہوتے ہیں، ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ تواب ہوتا ہے، وہ 2 قدم بڑھ کے ان کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی اس صحیح روش کے نتیجے میں غلط روش کے نقصانات کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو منفی اسپیکٹ ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کی خوشگواریوں سے بھی وہ متمتع ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم بھی کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نعمائے خداوندی مختص ہو گئی ہے، مناپلی ہے بنی اسرائیل کی نسلی طور پر، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اس سے متمتع ہو سکتا ہے، اس نسل کے باہر کے انسانوں کے اوپر یہ دروازے بند ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قوم جن کا یہ عقیدہ ہے ان سے بھی یہ چیز تم کہہ دو کہ یہ غلط ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ یہ بنی اسرائیل بھی اگر پھر خدا کے ان قوانین پر ایمان لے آئیں، ان کی نگہداشت کریں تو ان کی ناہمواریاں دور ہو سکتی ہے، اور پھر یہ جنات النعیم زندگی کی جن خوشگواریوں سے محروم ہو چکے ہیں ان کے دروازے ان پر کھل سکتے ہیں۔ ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ابدی طور پر کسی قوم کا۔ اور اس کے بعد پھر دہرایا ہے ایک چیز کو، اور یہ آیت بڑی اہم ہے آج کے کنٹیکسٹ میں خاص طور پر، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ اپنے اپنے وقتوں میں جب تورات ان پر آتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء بنی اسرائیل گزرے ہیں ان کی طرف جو کتابیں آئیں ان کے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے، جسے اب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا عہد عتیق کہتے ہیں۔ کہا کہ اپنے اپنے وقت میں جو صحیح خدا کی تعلیم ان تک آتی رہی، اگر اس پر یہ قائم رہتے، اگر عیسائی اس تعلیم پر قائم رہتے جو انجیل کی شکل میں خدا کی طرف سے ان کے نبی کو ملی تھی، اور اگر ان پہ بھی قائم نہیں رہے، آج جو خدا کی طرف سے وہی تعلیم قرآن کی شکل میں آئی ہے اس پہ قائم ہو جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آیت آج کے کنٹیکسٹ میں بڑی اہم ہے، اور وہ بات اب آتی ہے۔ تو کہا کہ یہ انہیں پاؤں کے نیچے سے بھی ملے گا سب کچھ کھانے کے لیے، اوپر سے بھی ان کو ملے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں تو من فوقہم کہا ہے اور من تحت ارجلہم کہا ہے۔ اس کی تشریح دوسرے مقام پر
ان الفاظ میں کر دی 7/96. یہ اہم آیات ہیں، ان کے حوالے ضرور نقل کیجیے گا. 7/96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ وہی الفاظ ہیں جو یہاں آئے ہیں. سورہ اعراف کی آیت 96 عزیزان من جو انگریزی نہیں سمجھ سکے. اگر بستیوں والے کسی ملک کے ہوں کہیں کے ہوں، اگر یہ لوگ خدا کے قوانین پر کی صداقتوں پر ایمان لے آئیں اور پھر ان کی نگہداشت کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان پر سماء اور ارض کی برکات کے دروازے کھل جائیں. یہ جو میں نے کہا تھا اہم چیز ہے، اس میں یہ چیز سماء کی برکات اور ارض کی برکات کے دروازے کھل جائیں. اور یہ ہے خصوصیت اسلام کی عزیزان من. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ارض کی برکات تو ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. انسان کی معاشی حالت، اقتصادی زندگی، اکنامکس، روٹی کا مسئلہ، یہ ارض کی برکات. آج ہمارے اس دور میں یہ جو ایک نئی ازم آئی ہے جسے کمیونزم یا اس کی عبوری شکل جو ہے سوشلزم جسے کہتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا سارا مسئلہ صرف روٹی کا مسئلہ، اس سے آگے وہ کچھ مانتے ہی نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر معاش کا مسئلہ حل ہو جائے انسانوں کا، تو اس کے بعد پھر کوئی اور پرابلم انسان کی رہتی نہیں. سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ ان کے نزدیک انسان کی زندگی یہ صرف فزیکل لائف یا طبعی زندگی ہے. زندگی کو اگر یہ طبعی مان لیا جائے جیسے ہر حیوان کی زندگی، تو یہ ٹھیک ہے، ہر حیوان کا مسئلہ پیٹ بھرنے سے حل ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور مسئلہ ان کا رہتا ہی نہیں ہے. فزیکل لائف، فزیکل وانٹس، طبعی زندگی، طبعی ضروریات، طبعی ضروریات پوری ہو جائیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر سمجھا دوں، حیوانات کا مسئلہ بالکل فزیکل مسئلہ ہے. اگر طبعی ضروریات پوری ہو جائیں، ان کی کھانے پینے کو مل جائے، سردی گرمی کا بھی انتظام ہو جائے، اس کے بعد ان کی کوئی پرابلم باقی نہیں رہتی. انہوں نے چونکہ انسانی زندگی کو طبعی زندگی سمجھا، اس سے آگے اور نہیں، اس لیے ان کے نزدیک مسئلہ ہی طبعی ضروریات کا ہے. طبعی ضروریات کے حل کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ایک نظام بنایا جسے وہ سوشلسٹک یا کمیونسٹک نظام کہتے ہیں. انتہائی شکل کمیونسٹک ہوتی ہے، درمیانی ابتدائی شکل اس کی سوشلسٹک ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر روٹی کے مسئلے کو اس طرح سے حل کر لیا جائے تو انسان کا مسئلہ یا انسانیت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اور مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کے بعد ان کے ہاں اخلاقیات کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتے ہیں سارے جھگڑے روٹی کے ہیں، یہ حل ہو جائے اخلاقیات بھی صحیح ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اخلاقیات تک ہی وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ تمدنی زندگی کے اندر انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے، اس کے لیے اخلاقیات تک وہ جاتے تھے. اس سے آگے وہ جاتے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے نزدیک. اس کے بالکل ایکسٹریم میں دوسری طرف مذہب آتا ہے، جس کی ابتدائی شکل مذہب یا شریعت ہوتی ہے، اور اسی طرح جیسے ادھر کمیونزم ہوتی ہے، ادھر اس کی انتہائی شکل تصوف ہوتا ہے جسے روحانیت کہتے ہیں. ان کے نزدیک روٹی کے متعلق سوچنا ہی انتہائی درجے کا گناہ اور جرم ہے. وہ کہتے ہیں بڑی پستی ہے، روٹی سوال ہی نہیں ہے. جتنا زیادہ اس دنیا سے دور ہٹتا چلا جائے انسان، اتنا ہی روحانیت کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مسئلہ ہے سارا روحانیت کا. اس لیے دنیا اور اس کے تعلقات، اس کے معاملات جتنے بھی ہیں، یہ سارے قابل نفرت ہیں، دنیا داروں کے جھگڑے ہیں. روحانیت کا تقاضا اس سے اونچا شروع ہوتا ہے.
اس لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. انسان کا سارا مسئلہ ہی روٹی ہے، ان کے نزدیک روٹی مسئلہ ہی نہیں. دونوں اسٹریم کے اوپر چلا آ رہا ہے انسان. دنیا کا کوئی مذہب آپ اٹھا کے دیکھیے، مادہ اور دنیا قابل نفرت ہے ان کے نزدیک، کسی نہ کسی رنگ میں قابل نفرت ہے. اور اس سے الگ ہٹ کے جب دنیا داروں کی طرف آئیے، اب وہ دنیا دار مجھے کوٹڈ کہنا پڑتا ہے ان کی اصطلاح میں، ان کے نزدیک مسئلہ ہی روٹی کا ہے. یہ حل ہو گیا تو مسائل سارے حل ہو گئے، اسی میں چڑھے آ رہے تھے. یعنی ان کے نزدیک یہ عرضی برکات ہی ساری زندگی کا منتہا اور محاصل ہے. ان کے نزدیک صرف سماوی برکات جو ہیں وہی محاصل ہیں. قرآن کریم نے آ کے یہ کہا، پھر دوہرا دوں یہ الفاظ جو میں نے ابھی 7/96 کہی تھے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زندگی یہ ہے، ایمان و تقوی کا نتیجہ یہ ہے کہ ارض کی برکات بھی ملتی ہیں، سماوی برکات بھی ملتی ہیں. انسان کی جسمانی زندگی کی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے یہ نظام، اور اس کے علاوہ جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو بھی یہ پورا کرتا ہے. سماوی برکات ان اقدار سماوی کی روح سے، ان پرماننٹ ویلیوز کی روح سے حاصل ہوتی ہیں جو وحی کے ذریعے ملتی ہیں اور جن کا تعلق انسان کی انسانی زندگی سے ہے. یاد رکھیے یہ دو اس طرح ہے، میں نے خود وضع کیا اختیار کر رکھی ہیں بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ روحانیت کی گڑبڑ نہ درمیان میں آ جائے. میں اس کا بڑا ڈسا ہوا ہوں عزیزان مان. وہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ سام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. میں ابھی الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا. میں ہمیشہ یہ طبعی زندگی کو حیوانی سطح زندگی کہا کرتا ہوں، اور اس سے اونچی جو سطح زندگی ہے وہ انسانیت کی زندگی ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے. قرآن کریم انسان کو ان دونوں زندگیوں کا مجموعہ قرار دیتا ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ طبعی زندگی، اس کے تقاضے اور اس کی ضروریات کا پورا ہونا نہایت ضروری، اس لیے کہ یہی وہ بیسمنٹ ہے جس کے اوپر یہ سپر سٹرکچر جو ہے انسانی زندگی کا یہ استوار ہوتا ہے. وہ کمزور نہیں رہنا چاہیے، لیکن بنیاد ہی تو مقصود بذات عمارت کا نہیں ہوتا. اتنی محکم بنیادیں بنا دیجیے آپ، اس کے اوپر کی عمارت وہ بھی تو ایک شے ہے. یا قرآن کے الفاظ میں ان بستیوں کو دیکھو کہ ان کے ستون تو کھڑے ہیں، ان کے اوپر چھتیں ہیں نہیں. یہ عرضی زندگی کی معاشیات کی جتنی چیزیں ہیں وہ یوں سمجھ لیے جیسے روما کے کھنڈرات میں ستون کھڑے ہیں، چھت ہے نہیں اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ یہی تصور آپ کے ہاں جب ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ارکان ستون کو کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی ستون ہی ستون ہوتے ہیں، چھت نہیں ہوتی. قرآن کے ہاں برکات عرضی اور برکات سماوی یہ دو چیزیں اس نے کہیں کہ ایمان و تقوی کا نتیجہ یہ دونوں برکات حاصل ہوتے ہیں. انسان کی طبعی یا حیوانی زندگی کے تقاضے اور ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اقدار سماوی جسے کہتے ہیں، پرماننٹ ویلیوز جنہیں کہتے ہیں، جن کا تعلق انسان کی انسانی زندگی سے ہے، اس کی ذات سے ہے، اس کی نشو و نما سے ہے. یہ روٹی سے نہیں ہو سکتا. روٹی سے آگے مسائل بھی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ موضوع یہ نہیں میرا میں آپ کو سمجھاؤں کہ روٹی کے آگے بھی مسائل کیسے ہوتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی زندگیاں بتا دیتی ہیں. یہ جتنے بھی جن کے پیٹ بھر جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پھر مسائل ختم ہو جاتے ہیں ان کے. اقوام کو بھی لے لیجئے جن کے ہاں اس قسم کی زندگی ہے کہ ان کو احتیاج نہیں ہے کہ ان کے مسائل زندگی کے ختم ہو جاتے ہیں. ارے مسائل تو زیادہ زور سے ابھرتے ہیں وہاں جب پیٹ بھر جاتا ہے. تو بھوکے کا تو مسئلہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے روٹی، یہ جو سیر شکم ہوتا ہے اس کے تو مسئلہ نہیں ہوتا، مسائل شروع ہوتے ہیں. سمجھ لی بڑی سمٹی ہوئی سی چیز ہے محاورہ جو کسی زبان کا ہوتا ہے. اور چونکہ بچپن پنجابیوں کے یہاں گزرا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ والدہ بھی زندہ ہے، یہ محاورے ان لوگوں کے ہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہے رج ہان کود ہان، یعنی کودتا تو وہ ہے جو رجیا ہوئے. بڑی عجیب چیز ہے یہ رجن کے بعد کدن جو ہے نا یہ صرف روک سکتی ہے یہ اقدار سماوی. قرآن کی تعلیم کی طرف آئی. پہلی چیز تو اس نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دی
کہ یاد رکھیے بھوک خدا کا عذاب 16/112 اور دیگر مقامات، متعدد مقامات میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ معاشی بدحالی خدا کا عذاب ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون 16/112 16/112۔ ایک بستی تھی بڑی خوشحال، چاروں طرف سے رزق سامان زیست فراوانیوں سے اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ ایک جرم ہے، اب دیکھیے کہ قرآن کریم بنیادی جرم کیا قرار دیتا ہے ان بستی والوں کا، جن چیزوں کو ہم عام طور پہ تمدنی خرابیاں اخلاقی برائیاں کہتی ہیں وہ نہیں گنایا اس نے کہا ہے کہ خدا کی دی ہوئی خوشگواریوں کو انہوں نے ڈھانپ چھپا کے رکھ لیا۔ یہ جرم ہے ان کا، نظام اس قسم کا معاشی انہوں نے بنایا کہ جو جس کے قبضے میں آیا اس نے ڈھانپ چھپا کے رکھ لیا، اس کو کھلا نہیں رکھا ہے، دسترخوان نہیں اس نے بنایا۔ اس کہیے اس کو کفران نعمت جسے ہم کہتے ہیں عام ترجمہ، جس کا کچھ مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، افرا کے تمہارے چھپا دینا ہے۔ انہوں نے یہ نظام قائم کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا، خوف اور بھوک کا عذاب۔ بات یہ کہہ رہا تھا اس کنٹیکسٹ میں کہ بھوک خدا کا عذاب ہے، اور یہ نتیجہ تھا ان کے اس نظام کا، بما کانوا یصنعون، ایک مصنوعی نظام تھا جو انہوں نے اپنے ہاں قائم کیا، بڑی کاریگری دکھائی اس کے اندر۔ اس کا نتیجہ یہ تھا بھوک اور خوف کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ یہاں تو یہ چیز گنا دی ہے تو قرآن نعمت، دوسری جگہ اس کو خدا کے قانون سے اعراض کہا ہے، وہ 20/124 ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے، جو قوم ان سے پہلو تہی کرتی ہے، روگردانی کرتی ہے، اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، معاشی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔ قوانین خداوندی سے اعراض برتنے کا نتیجہ معیشت کی تنگی ہے، اور قوانین خداوندی سے اعراض برتا نا تو ایک نتیجہ تو یہ ہے معیشت کی تنگی، اور اگلا نتیجہ یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ پھر قیامت کے دن بھی اندھا اٹھتا ہے۔ یہاں معاش کی تنگی، قیامت کے دن اندھا اٹھتا ہے، دنیا بھی اس کی تباہ، عاقبت بھی اس کی تباہ۔ تو گویا دنیاوی رزق کی تنگی، خدا کا عذاب، اس کے قوانین سے اعراض برتنے کا فطری نتیجہ، اور اس کے بعد جس کی یہ حالت یہاں ہو جائے، عاقبت بھی اس کی ختم۔ یہاں تک میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی روح سے رزق کی تنگی عذاب، بھوک عذاب ہے، خدا کے قوانین سے اعراض برتنے کا فطری نتیجہ ہے۔ تو یہاں تک تو آپ آ گئے ان کے ساتھ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھوک قوموں کے اوپر عذاب ہے، معاشی مسائل کا حل ہونا ہی حقیقت ہے، قرآن یہاں تک ساتھ چلتا ہے۔ آگے جب بڑھتا ہے قرآن تو یہ کہتے ہیں یہ منتہا ہے، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ تو صرف سواری ہے، یہ گھوڑا ملا ہے تمہیں ہنومن توانا، جس پر بیٹھ کے تم نے سفر طے کرنا ہے، مقصود بھی ذات نہیں ہے روٹی کا مسئلہ، طبعی زندگی، یہ انسانیت کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ریلوے کا ٹکٹ ہے جو تمہیں مل گیا، ٹکٹ خرید کے گھر میں بیٹھے رہیے اطمینان سے کہ ایسا مسئلہ تو حل ہو گیا ہمارا، گھوڑا پال کے بیٹھ جائیے گھر میں کہ ٹھیک ہے، غلط ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ذریعہ ہے، کسی کو انتہا نہ سمجھ لیجیے، فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا، یہ مقام انتہائے راہ نہیں، آگے بات چل۔ اور وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ اور تمہیں بتائیں جو تم نے کہا کہ روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے تو مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں،
بات غلط کہی، بلکہ اگر رزق فراوانی سے ملے اور وہ اقدار سماوائی کے کنٹرول کے اندر نہ رہے وہ نظام، تو اس کا نتیجہ اس سے بدتر تباہی ہوتی ہے۔ دو ایک مثالیں دیں، 28/58 متعدد مقامات میں قرآن نے عزیزان من جہاں مترفین کا ذکر کیا ہے، خوشحال لوگوں کا، آپ دیکھیے گا وہاں کس طرح کہتا ہے کہ تباہی کا موجب یہ ہوتے ہیں، بھوک، خدا کا عذاب، یہ ایک تباہی، فراوانی رزق اگر اقدار سماوی کے کنٹرول کے تابع نہ رہے تو 28/58 5 سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہتا جاؤ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، دنیا میں چلو پھرو، اقوام سابقہ کی سرگزشتیں پڑھو، وہاں تمہیں ایک چیز نمایاں نظر آئے گی، ایسی قومیں جنہیں رزق کی بڑی فراوانیاں حاصل تھیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اقدار سماوی کے تابع نہیں رکھا ہوا تھا، کیا ہوا؟ درمیان کی کڑیاں وہ چھوڑتا، قرآن کا تو انداز ہی یہی۔ پھر سنیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا، کتنی بستیاں ایسی، اقوام ایسی کہ جن کو رزق کی بڑی فراوانیاں حاصل تھی، اس طرح تباہی گئی، فَتِلْكَ مَسَاكِنُ لَهُمْ، یہ دیکھو تو صحیح، یہ ان کی بستیوں کے کھنڈرات تمہارے سامنے، کتنا گرافک نقشہ پیش کرتا ہے قرآن عزیزہ نے، ایبسٹریکٹ بات نہیں کی کہ ذہنی طور پہ تجریدی طور پہ سمجھایا، کہتے تھے یہ ہیں ان کے کھنڈرات بکھرے ہوئے، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا، وہ کھنڈرات جن میں ان کے بعد کوئی بسا ہی نہیں ہے، سوائے سے کہ تھوڑے وقت کے لیے کوئی آ گیا ہوا، کہہ رہے یہ تباہ شدہ کھنڈرات ان قوموں کے ہیں جن پر بھوک کا عذاب نہیں تھا، فراوانی رزق جو اقدار سماوی کے تابع نہ رہیں اس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو قرآن نے دونوں چیزیں سامنے رکھ، بھوک وہ بھی خدا کا عذاب، اور اگر رزق کی فراوانی ہے اور پرماننٹ ہائر ویلیوز اقدار نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کا نتیجہ بھی تباہی۔ اب یہ جو ہمارے یہاں کا سوال آ رہا ہے نا کہ معاشی مسئلہ اگر یہ حل کر لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بھول ہے۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے معاشی مسائل حل کیے اور اس افراد سے ان کے یہاں رزق تھا، یہ دیکھو تو صحیح کس طرح سے وہ قومیں ہلاک ہوئی، بھوک سے ہلاک ہونے والی بھی قومیں، ہلاک کیا ہے بھوک سے تو یوں تڑپ کے مر جاتا ہے۔ کھنڈرات جن بستیوں کے ہیں وہ انہی کے ہو سکتے ہیں جنہوں فراوانی رزق کی حاصل، بھوکے کے پاس تو جھونپڑا بھی نہیں ہوتا بیچارے کو۔ یہ جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں، میں نے کہا تھا کہ آج کے کنٹیکسٹ میں یہ آیتیں بڑی اہم ہو گئی ہیں کہ دنیا میں یہ ایک رو چلا دی گئی ہے، اور چلا دی گئی اس لیے کہ اس سے پہلے جو بطرت معیشت والا نظام تھا نا، جسے نظام سرمایہ داری آپ کہتے ہیں، اس کے نتائج اس قدر تبع دق پیدا کر دینے والے تھے اقوام عالم کے لیے، کمزور قوموں کے لیے، کہ اس کے خلاف ریئیکشن بڑا ضروری تھا۔ ریئیکشن اٹھا ہے تو اسی طرح سے اس افراد کی طرف چلا گیا کہ مسئلہ ہے ہی روٹی کا مسئلہ، یہ حل ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز اٹھی اور ساری دنیا پر چھا گئی، اس لیے کہ دنیا میں شاید 80-90% ہیو ناٹ تھے، وہ تھے جو بھوکے تھے، بھوکوں کو یہ بات پسند آئی۔ بھوکا تو زندگی کا نہ فلسفہ سمجھتا ہے نہ اقدار کے معنی جانتا، پہلا مسئلہ ہی اس کے یہاں روٹی کا ہوتا ہے۔ روٹی کی بات کان میں پڑی، 90% آبادی دنیا کی اٹھ گئی، سمجھ لیا گیا کہ حقیقت یہی ہے، صداقت یہی ہے، مسئلہ یہی ہے، اس کا حل یہی ہے۔ یہ ہے جسے سوشلزم کہا جاتا ہے، ساری دنیا میں پھیل گیا، جھکڑ چلتا ہے تو کون سی جگہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں پھر پنجابی میں وقت دی ہے تو چوہے کی روٹی کی جاوٹ دی ہے، یہاں بھی یہ آیا جھکڑ، ساری دنیا میں چلا ہوا ہے، یہاں بھی یہ صورت آئی، لیکن اس مملکت کی نسبت چونکہ ابھی اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے یہ چیز یوں تو نہیں ہو سکتی کہ یہاں کھلے بندوں یہ بات سامنے آ جائے
کہ مسئلہ اس سے آگے کوئی ہے نہیں انسان کا، اس لیے یہاں اسے اسلامی سوشلزم کہا گیا۔ میں نے اس سے بھی اعتراض کیا کہ جب آپ آگے آ جائیں گے اصطلاح سے ہٹ کے حقائق میں تو وہاں صرف سوشلزم رہ جائے گی، اسلام کے معنی چند عقیدے کے ہو جائیں گے، خدا پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسول پر ایمان، لا الہ الا محمد رسول اللہ، وہ جیسے ہم سارے مسلمان ہیں۔ اسلام تو ہوگا اس قسم کا جیسے ہم ہیں، جہاں اسلام ہے ہی نہیں، اور معاشی نظام چونکہ زندگی کے ٹھوس حقائق سے تعلق رکھتا ہے، نظام یہ چھا جائے گا۔ اسلام ذہنی طور پہ چند عقائد کا نام نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے کیا ہیں دنیا کے 70 کروڑ مسلمان، لفظی طور پر، عقائد کے طور پر، ذہنی طور پر سارے اسلام کو مانتے ہیں، اور سارے روتے ہیں کہ اسلام ہے نہیں۔ یہ ہے ٹھیک بات، اسلام نہیں ہے، اسلام اس کا ہی نام نہیں ہے۔ اسلام کو زندگی کے، یہ جو آپ کے ہاں کی طبعی زندگی ہے، ان کے مسائل کو اقدار سماوی کے تابع رکھنے کا نام اسلام ہے۔ عام سمجھنے کے لیے رکھ لیجئے کہ یہاں تو حلال و طیب بکرا جو ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کے نام پہ چھری پھیریے گا تو حلال ہوگا۔ سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں میں، خنزیر نہیں، وہ تو مطلق حرام ہوا نا، اس کو تو تکبیر سے ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہو۔ حلال جو ہے اس کو بھی طیب ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے اللہ اکبر جسے کہتے ہیں؟ اس مقام کے اوپر اس کی اکبریت کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ایک جان ہے، دوسرے کے ہاتھ میں چھری ہے، میرے ہاتھ میں قوت ہے بکرے کے مقابلے میں اس کی رگے جان کاٹ سکتا ہوں، بڑائی اس میں اندر آتی ہے۔ ایسے مقام پہ جب انسان کے اندر ایک انا بیدار ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی رگے جان کو کاٹ سکتا ہوں، کہو نہیں میں بڑا نہیں ہوں، بڑی اقدار سماوی ہے، اللہ اکبر ہے، میں بڑا نہیں، اسے اس کی قدر کے مطابق میں یہ کر رہا ہوں جو کچھ ہو رہا۔ عزیز عالمان، یہ جو 5 وقت آپ کے مینار سے آتا ہے، اللہ اکبر، سمجھے کہ یہ کیا کیا جاتا ہے، قدم قدم پہ یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جتنی تمہیں قوتیں حاصل ہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ فائنل قوت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، اقتدار اعلیٰ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، قطعاً نہیں، تمہارے اوپر ایک اقتدار اعلیٰ، تمہاری ہر قوت کو، تمہاری ہر قدر کو اس کی اقدار کے تابع رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں جمع ہوں گی، اور وہ یہ جمع دو والی بات نہیں کہ ایک طرف سے یہ ایک طرف سے وہ تو اس قسم کا نظام ہے۔ جیسے جان انسان کے جسم کے اندر، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہاں جان ہے یہاں جان نہیں ہے تو سارے جسم کے اندر ہے، نہیں ہے تو جسم کے کسی حصے میں بھی نہیں۔ اقدار سماوی کی کیفیت ہماری طبعی نظام زندگی میں اس قسم کی ہے، یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے۔ یہ کوئی پرٹیکولر سفیر نہیں ہے جس کے اندر آپ نے یہ رکھ لیا کہ صاحب اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے سوشلزم کا نظام لے آتے ہیں تو یہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کے نہیں، اس پورے معاشی نظام کو اس کے اقدار کے تابع لائیے، اور قرآن اس کے لیے پھر تفصیل دیتا ہے کہ وہ نظام ان اقدار کے تابع کیسے آتا ہے۔ یہ چیز کہیے تو اس نظام کو جو جی میں آیا آپ کہہ لیجئے، پھر وہ تو قرآنی نظام ہوگا۔ اسی لیے میں محض سمجھانے کے لیے اسے قرآن کا معاشی نظام کہا کرتا ہوں، کہ ذہن کبھی اس طرف آئے ہی نہیں کہ مسئلہ روٹی کا ہے، اصل مسئلہ انسان کا ہے۔ انسان کی زندگی طبی رزق کے تابع ہے، اس لیے یہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے۔ اصل میں مسئلہ اس کی انسانی زندگی کا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، وہ ارتقاء کی منزلیں کیسے طے کر کے آگے جا سکتا ہے، اس گھوڑے پہ سوار ہو کے کہ جسے آپ روٹی یا معیشت کہتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ چیز عزیزان من جسے قرآن نے برکات سماوی اور برکات ارضی کے اصطلاحات سے تعبیر کیا۔ کتنی جامع اصطلاحات قرآن لاتا۔ اگر ایمان لاؤ اور ان قوانین کی نگہداشت کرو تو تمہیں برکات سماوی اور برکات ارضی دونوں حاصل کرو۔ یہ ہے صحیح نظام اسلامی عزیزان من۔
یہ کہیے کہ ہمارے ہاں ہر مسئلہ قرآن کے دیے ہوئے احکام، اصول، ضوابط، اقدار کے تابع رہے گا، اسلامی ہو جائے گا ہر مسئلہ، اس میں معاش کا مسئلہ بھی آئے گا ان اقدار کے تابع۔ یہ نہیں کہ اسے آپ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ تجویز کر کے رکھ لیں کہ یہ تو ہے یہ، اور پھر اس کے بعد صاحب آپ اس میں اسلامی بھی ملائیے، اور اسلامی یہ کہ اس کے ساتھ اسلامی رکھ دیجیے۔ نام رکھنے کی بات نہیں ہے عزیزان میں، یہاں تو یہ چیز سمجھنے کی اور واضح طور پہ اس چیز کو عملاً نافذ کرنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشی نظام قرآن کی اقدار کے تابع رہے گا۔ پھر آئیے قرآن کی طرف اور دیکھیے کہ وہ یہ کیا دیتا ہے، یا وہ دیتا ہے جو کچھ اس کو نافذ کیجیے گا، وہ سیدھی سی بات۔ اس میں بنیادی کمزوری یہ رہ جاتی ہے جب ہم کسی جگہ کسی نظام کو کسی اور اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ سارا بنا بنایا جتنا بھی ہے وہ ذہن میں پہلے آ جاتا ہے کہ وہ تو یوں ہے نا، باقی رہا قرآن تو پھر وہ ٹھیک ہے، جس طرح مردے کے گلے میں الفی کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ عزیزان من، برکات سماوی اور برکات ارضی دونوں کے مجموعہ بھی کہنا غلط ہے اس کو، اس میں دو الگ الگ چیزوں کو اکٹھے کرنے کے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کچھ حلول کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ جیسے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جب جس جانور کو تکبیر کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، انالیسس کرنے سے اس کا گوشت اور دوسرے کا گوشت یکساں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہاں یہ کہا اوپر سے اور نیچے سے، وہاں سما اور ارض کہہ کے بات صاف کر۔ پتہ ان کی کیفیت یہ ہے منہم امۃ مقتصدۃ، کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو بین کی راستے پہ چل رہے ہیں، اعتدال کی راہ جسے کہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب فریب انگیز سی ایک اصطلاح ہے۔ اعتدال کی راہ پہ چلنا چاہیے انسان کو، تھا بین چلنا چاہیے، یعنی ایک طرف جھوٹ ہو اور ایک طرف سچ ہو، نہ سچ بولنا چاہیے نہ جھوٹ بولنا چاہیے، بین چلنا چاہیے۔ ایک طرف حرام ہو ایک طرف حلال ہو، نہ حلال لینا چاہیے نہ حرام لینا چاہیے، بین چلنا، اعتدال کی۔ یعنی بس ٹرمز آ جاتی ہے، کبھی سوچتے ہی نہیں ہم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں صاحب۔ اسلام اعتدال کا راستہ ہے، ٹھیک ہے صاحب، ایک طرف توحید ہے ایک طرف شرک ہے، چلیے بین تو گل بھی ٹھیک ہے، چلتے ہی ہے، بات غلط۔ وہ جہاں تک تو کچھ طبی قوانین کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، کلو واشربو ولا تشربو، تو کھاؤ پیو، لیکن ایسا تو نہ کہ پیٹ ہی پھٹ جائے۔ وہاں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اعتدال پہ رہنا چاہیے، لیکن اقدار کے معاملے میں اعتدال پہ رہنا ہوتا تو وہ لا الہ کبھی نہ کہتا، کچھ تو درمیان میں اعتدال کے راستے چھوڑ دیتا۔ اس نے تو ہر الہ کے گلے پہ چھری پھیر لائیے اعتدال کا راستہ۔ ہم نے نکال لیے راستے اعتدال کے، کتنے الہ ہم نے قائم کر رکھے ہیں اپنے، اور اس اعتدال کے معنی ہوتا ہے تو پھر اللہ تک تو پہنچتا ہی کوئی نہیں، وہ سالہ ہی اصل معبود ہو جاتا ہے۔ اعتدال کی راہ نہیں عزیزان مان، یہ تو جسے آپ کہہ لیجیے ایکسٹریم پہ جانے کی راہ، کفر اور ایمان کے درمیان اعتدال کی کوئی راہ نہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کیا دے، کیا کہہ گیا محمد علی جوہر، اس کی زندگی ایسی تھی صاحب، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہاں تو دو عالم سے خفا ہونا پڑتا ہے۔ لا الہ کے تو مانے یہ بین کی راہ۔ پھر آ جائیے اس کی موضوع کی طرف۔ بات یہ چلی آ رہی تھی، پھر میں نے عرض کیا تھا پچھلے 2-3 درس اسی پہ چلے آ رہے تھے، اور وہ آج کے ہمارے حالات اور حوادث اور معاشرستان مشرقی پاکستان کے سلسلے میں جو ہوا ہے اس ضمن میں بڑی اہم چیزیں تھیں، جس میں اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو جماعت مومنین، اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ سمجھنا، کسی کو رازدار نہ بنا دینا، کسی کو سرپرست نہ تصور کر دینا، کسی کی سازش میں نہ آ جانا، یاد رکھو تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور معلوم ہے اس کے بعد اس نے کہا کیا کہا،
یہ کہنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا نا، پھر دوہرا دوں 5/54 کیونکہ بڑی اہم چیز تھی، یہ کہہ کے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست دار نہ بنانا، ان پہ بھروسہ نہ کر لینا، ان کی سازش میں نہ آ جانا، اپنوں کے خلاف غداری نہ کر لینا، اور وہاں یہ کہا تھا کہ میں یرتد منکم عن دینہ، جو یہ کرنے سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اس کی جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں گے. سب ارتداد جسے کہتا ہے قرآن. یہ مناظرے کا سوال نہیں ہے کہ وہاں بات کی جائے کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے اسلام کے خلاف ہے یا منافی ہے. وہاں ہوتا یہ ہے جس فرقے کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں ہے ان کے نزدیک آپ مرتد ہیں. قرآن یہاں کہتا ہے آپ کے یہ ہے ارتداد، اور واقعی اس ارتداد کی سزا واقعی موت ہونی چاہیے، موت سے بھی بدتر کوئی سزا. ٹھیک ہے، یہاں مذہب کی آزادی کا سوال نہیں ہے. مذہباً تو آپ جون سا جی چاہے مذہب اختیار کیجیے، قرآن قطعاً اس کی جاتی، لیکن ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اس مملکت کی بنیادوں کے خلاف کوئی چیز کہنا اور جو اس کو نہیں ماننے والے ان کے ساتھ ساتھ بات رکھنا، یہ ارتداد ہے عزیزان من. اس اعتبار سے تو اسلامی مملکت کے اندر صرف مسلمان ہی مرتد نہیں ہوگا، غیر مسلم بھی یہ کچھ کرے گا وہ بھی مرتد ہوگا. ہنسے گے تو آپ ضرور غیر مسلم مرتد. وہ کہتا یہاں ہے، یہاں تو سوال یہ ہے، یہ یہاں مملکت نہیں ہوتی، وہ اسلام کی آمادگاہ ہوتی ہے. جس فیلڈ کے اندر اسلام نے ایک عملی شکل اختیار کرنی ہے اسے کہتے ہیں. اس کی بنیادوں کے خلاف کوئی چیز کرنا اور جو لوگ اس سے متفق نہیں ان سے ساز باز رکھنا، یہ ہے جسے قرآن ارتداد کہہ رہا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ اس ضمن میں قرآن آگے گیا تھا جو میں نے کہا تھا. یہی نہیں کہ وہ لوگ کہ جو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں غیر مسلم ہیں ان کے متعلق یہ کہا. اس نے کہا تھا اور بڑی غور طلب چیز کہ یاد رکھو وہ لوگ جو تمہارے دین کو تمسخر اڑائیں، مذاق سمجھیں، لائٹلی لے، ان کا بھی ساتھ چھوڑ دو. دین جسے قرآن کہتا ہے عزیزان مان، یہ تو زندگی میں خون زندگی ہے، یہ کہو انسانی جسم کے لیے. یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. اس نے کہا جو ان چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ تو آگے بڑھتا ہے، کہتا تمہارے دین کے خلاف تمسخر اڑانے والے ان کے خلاف تو تمہارے دل میں کچھ حمیت کے جذبے ابھر آئیں گے. یہ نہیں جو اپنے دین کو بھی مذاق سمجھتا خواہ وہ باطل کا کیوں نہ ہو. کہنے لگا وہ میٹیریلسٹ کے مقابل میں بہرحال غلط چیز ہی تھی، غلط چیزوں کو تو مانتا تھا. اگر یہ مذاق انہوں نے شروع کر دیا ہے تو یاد رکھو یہ راہ بڑی بری ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. جانے من قرآن ہے، پوچھئے نہیں کہاں جاتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ دو قسم کی مینٹالٹی یہاں بیان کرتا ہے. ایک مینٹالٹی یہ ہے کہ صاحب بس زندگی یہ زندگی ہے، جس طریقے سے جو ہاتھ میں آئے لو، جائز اور ناجائز کا سوال کیا ہے. دوسری مینٹالٹی یہ ہے کہ نہیں صاحب کن اور پاپ کوئی چیز ہوتی ہے. اب اس کی تفصیل میں فرق آ جائے گا، اس کی تشریح میں فرق آ جائے گا، لیکن ایک اصولی چیز تو وہ مانتا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ جو ذہنیت یہ ہو جائے کہ اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، جیسا کہ آپ کے ہاں آج یہ جتنا تصور میٹیریلسٹک لائف کا آ رہا ہے اس میں ان بنیادی چیزوں کے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے. گاڈ عید جہالت میں انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایک ہوا بنایا گیا تھا. یہ ڈیفینیشن ہے خدا کی. انسان کے آخرت کی زندگی، انسانوں کی بے بسی میں ان کو ڈھارس بنانے کے لیے یہ ایک عقیدہ وضع کیا گیا کہ کوئی نہیں یہاں اگر ان کو یہ سب کچھ ہوتا ہے تو موت لینے دو. اس کے بعد بہرحال خدا کے یہاں جائیں گے، وہاں جا کے پکڑے جائیں گے، ان کو کچھ امید باقی رہتی ہے، ان کے خلاف اٹھتے نہیں ہیں. یعنی یہ چیزیں ہیں جو کہی جاتی ہیں. اس کا نام ہے مذاق اڑانا. کہتا ہے ان کو بھی یہ کچھ کرو. بات جو میں کہہ رہا تھا وہ آگے ہے. وزر الذین، قطع تعلق کر لو ان سے، تو کیا ان کو پھر اس کے بعد چھوڑ دو کہ جس تباہی میں جاتے ہیں جائیں. میں نے کہا تھا عزیزان من ان مقامات میں نظر آتا ہے کہ قرآن واقعی قرآن ہے. کہا قطع تعلق تو ان سے کر لو، لیکن وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، لیکن بات ان تک قرآن کی پہنچاتے چلے جاؤ
یہ نہ ہو کہ صحیح بات نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ تباہ ہو جائے. کیا بات، چھوڑ دو وزر اللہ دین. قطع تعلق ہے تمدنی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، لیکن انسانیت کی ذمہ داری جو عائد ہو رہی ہے کہ بچاؤ جس کو بچا سکتے ہو. ایسے وقت میں مجھے یاد آ سکتے ہیں ایسے مریض، دماغی مریض ڈاکٹر کو گالیاں دے رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ سنے اور ان کا علاج کرتا چلا جائے. یہ تھا یہ مشفق طبیب جسے رسول کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ارے تو اپنی جان بھلا لے گا اس غم میں کہ یہ صحیح راستے پہ کیوں نہیں آ رہے. فذکر بھائی، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی دماغ کا سبق ویسے کہا ہے کہ تباہ تو اس نے اپنے ہی کرتوتوں کے ہاتھوں ہونا، لیکن یہ نہ ہو کہ بات سے ہی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائے. پہنچائے چلے جاؤ. وہاں یہ کہا ہے، اور یہاں 67ویں آیت جو آ گئی، یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم. وہی بات جو کہی، اے رسول یہ سب ٹھیک ہے، قطع لائق کرو ان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں تمہارا ان کے ساتھ، لیکن انسانیت کا تعلق باقی. جو کچھ تمہیں خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے اسے پہنچائے چلے جاؤ. یہ اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں دیا اور تم اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لو، پہنچانے کے لیے دیا، پہنچاتے چلے جاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر ایسا تم نہ کرو گے تو جو فریضہ تمہارے سپرد کیا گیا ہے تم اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے، اور یہ بہت بڑا جرم. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ جہاں تک احترام کا تعلق ہے، رسول کا مقام بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، بہت بڑا مقام. جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بالآخر اس بوجھ کو تمہارے اوپر سے اٹھا لیا جس بوجھ نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. ذمہ داری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے عزیزان، کمر توڑ دینے والی ہے، بشرطے کہ اس کا احساس ہو. کہا اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی اب باہر کے حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، گالیاں پڑ رہی ہوں، پتھر پڑ رہے ہوں، گھر سے بے گھر کر دیا جائے، میدان جنگ میں مقابل میں وہ شمشیر زندی آ جائیں، یہ سب کچھ ہو، تم پہنچائے جاؤ یہ بات جو تم کہتے نہیں. اگر پہنچائی تو تم اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا. یاد رکھو، پہنچائے چلے جاؤ، پہنچائے چلے جاؤ. معاون سے نہ لے، جو کچھ بھی تمہیں دیا جاتا ہے پہنچائے چلے جاؤ. بات ظاہر ہے کہ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد کہ خدا کی طرف سے رسول کو ملے اور رسول آگے اس کو عام نہ کرے. لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے بعد تو باطنی طریقے سے آ رہا ہے. اور کہاں سے بات شروع کی؟ جہاں سے یہ سازشی بات شروع کرتے ہیں، جھٹ سے گئے حدیث پہ، روایت پہ، کی نسبت رسول اللہ کی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور روایتیں جتنی ہیں بیشتر اکثریت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے، تمام صحابہ سے زیادہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قریباً 3 سال، پونے 3 سال پہلے ایمان لائے تھے. اتنے عرصے میں یہ جتنے باقی صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق جو ایمان لانے سے پہلے بھی ساتھی تھے، پہلے دن سے ساتھی، آخری دم تک ساتھی، مرنے کے بعد تک کے ساتھی، ان کی طرف کسی کی طرف 20، کسی کی طرف 25، کسی کی طرف 30، زیادہ سے زیادہ یہ حدیث منسوب. ہزارہ جو منسوب ہیں وہ ان لوگوں کی طرف، ان کی طرف ایک حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن دیے تھے دین کے علم، ان میں سے ایک برتن پہ تو میں نے کپڑا پھیر کے اور عام کر دیا ہے، اور دوسرا برتن جو ہے اس پہ سے اگر میں پردہ اٹھاؤں تو میرا گلا کٹ جائے، اس لیے اس کو بس ایسے رہنے. یہ وہ ہے برتن جو سینہ بسینہ چلا آ رہا. جی ہاں، علم باطن، علم لدن، ما انزل الیک کا یہ اتنا بڑا حصہ کوانٹیٹیولی تو خیر برتن ہی انہوں نے کہا. اب یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ ایک برتن گڑوی ہو، ایک برتن پتیلا ہو، لیکن خیر
ہم مان لیتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ ہی سن جتنا سپیرے والے کول ہوں نا اسے دلیل بیٹھی ہوئی، لیکن کوالٹیٹیولی اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جو ایک دیا گیا ہے مغز اور چھلکے ہیں، ہڈیاں ہیں، اصل مغز دین جو ہے وہ اس دوسرے کے اندر ہے، وہ عام نہیں کیا جا سکتا، وہ سینہ بسینہ باطنی علم آپ کے یہاں چلا آتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر آپ کے ہاں یہ تعظیم قدر و منزلت بلکہ خدائی صفات کے حامل وہ سارے وہ ہیں جو اس باطنی علم کے حامل قرار دیے جاتے ہیں۔ کسی عالم کی قبر کے اوپر کبھی آپ نے کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، زندگی میں بھی اس کے ہاں کبھی کوئی آتا ہے تو وہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ جب قانون جو ہے ہمارے خلاف جاتا ہو تو شریعت کا فتویٰ لے آتے ہیں ہمارے حق میں چلا جائے، وہ بھی اس وقت جاتے ہیں۔ بہرحال علم کی دنیا کی طرف تو یہی ہے صرف، لیکن وہ جو دوسرا تھا کچھ وہ برتن وہ باطنی علم جو چلا آ رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ رول کر رہا ہے آپ کے قلوب اور اذہان کے اوپر اگر قرار چھایا ہوا ہے کسی کا تو وہ اس علم کا ہے جس کو آپ باطنی علم کہتے ہیں، جسے یوں چھپا کے رکھا، نہ ان چھپانے والوں نے بات کہی نہ اس کے بعد کوئی آج بھی بات کہتا ہے، کہا کیا جائے۔ قرآن کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے مغز اس میں سے لے لیا ہے، یہ ہڈیاں ہیں جو تم کو دے دی ہیں۔ یہ چھپانے کی بات جو تھی اگر قرآن سے پوچھ لی جاتی 2/159 یہ ما انزل الیکا کی بات قرآن نے کہی ہے نا کہ پہنچاؤ، اور ما انزل الیکا کے متعلق کہا ہے نا کہ ایک حصے کو اس طرح سے چھپا کے رکھ لیا ہے اور وہ چھپایا ہوا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ تعلیم کے جسے خدا نے کتاب کے اندر واضح طور پہ رکھ دیا ہے، کھول کے بیان کر دیا ہے، جو لوگ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، اس کو چھپانے کے مدعی ہے، معلوم ہے کیا کہا ہے اس کے بعد؟ جگر پہ ہاتھ رکھیے گا، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، ان پر خدا کی لعنت، ہر لعنت والے کی لعنت۔ ما انزلنا کے متعلق کتمان چھپا کر رکھنا کوئی نہیں پوچھ۔ عزیزان مان، رسول و خاتم النبیین کہ جس کے بعد کوئی اور آنا ہی نہیں خدا کی بات کہنے والا بتانے والا، جو کچھ اسے بتایا گیا اس کے متعلق خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو مکمل بھی کر دیا، تمت کلمۃ ربک صدق وعدہ، مکمل کر دیا، لا مبدل لکلمات، کوئی بدل بھی نہیں سکتا اس کو، اور اس کا یہ جو بنیادی اور حقیقی اور مغز کا حصہ ہے اس کو چھپا کر رکھنا انسانیت۔ قرآن نے تو رسول اللہ کے متعلق کہا تھا کہ تم الناس کی طرف رسول ہو، خواص کی طرف تو صرف نہیں کہا، لہذا رسالت کا کوئی ذرا سا شمہ بھی جو الناس سے چھپایا جاتا ہے کتمان حقیقت ہے، عقیدان مان قطعاً غلط، یہ سب سازشیں ہوئی ہیں تمہارے ساتھ، باطنی علم کا تصور غیر قرآنی ہے، دوسروں کے ہاں سے مستعار لیا ہوا ہے ہم نے، یہاں کوئی مسٹری نہیں ہے، مسٹری نہیں ہے تو مسٹریسزم کہاں سے آئے گا؟ وہ تو مسٹری کا نام ہوتا ہے، کوئی مسٹری نہیں ہے اس کے اندر، کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے، جسے خدا کہتا ہے کہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا، اسے کہنا اس میں باطن کی چیز ہے، دوسری خدائی پیدا کرنے والی چیز بیان کیے جاؤ۔ واللہ یعصمک من الناس، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خدا تمہاری حفاظت کرے گا، لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضور کی جسمانی حفاظت ہے، مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قرآن کی جب آیات سامنے آتی ہیں تو اس کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جسمانی حفاظت کا ذکر نہیں ہوتا، انبیاء کرام کی جسمانی حفاظت اس کی ذمہ داری قرآن نے کہیں نہیں، قرآن نے کہیں نہیں۔ اس کے برعکس قرآن میں یہ موجود ہے، اقوام سابقہ کو خاص طور پر یہودیوں کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ جس نبی کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہوتی تھی تم اسے قتل کر دیتے،
نبی نہیں دوسرے مقام پہ رسول بھی قرآن نے کہہ دیا، تاکہ اس میں بھی کوئی فرق نہ کرے، کیونکہ یہودیوں کے ہاں نبی جو تھا وہ ہیکل کا ایک منصب بھی ہوتا تھا، ہیڈ پریسٹ جسے نہیں، وہ پیشین گوئیاں کرنے والا ایک اس میں ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے دوسرے مقام پہ رسول بھی کہہ دیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں 3/180 and 3/182، 180 182، قتل انبیاء قتل رسل، تو گویا قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہوتا رہا، لہذا اگر یہ حفاظت کی ذمہ داری والی بات ہوتی تو یہ تو سوال نہیں تھا، وہ تو زخم بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، پھر اگر خدا کسی کو محفوظ رکھے اپنی حفاظت میں رکھے تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم کو کوئی زخم تک بھی لگ جائے، یہ تو ان کے متعلق ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اسی سورہ آل عمران کی مشہور آیت جو ہے جس کے اندر خدا نے یہ کہا افہم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ما محمد الا رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بھی تو ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی تو رسول گزر گئے، اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم پھر اپنے پچھلے پاؤں پہ لوٹ جاؤ گے؟ تو کیا قرآن نے امکان بتا دیا یہاں، لہذا یہ جسمانی حفاظت کا سوال نہیں ہے۔ اور جہاں تک رسول کے اس جسم کا تعلق ہے وہ تو قرآن نے یہ کہا ہے، اعلان کرتے جاؤ نا بشر مثلکم نا بشر مثلکم، بلکہ جہاں الوہیت کا کہ مدعی یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق، قرآن نے تو اس کی تردید ایک لفظ کیا کی ہے کہ یہ ان کو خدا بناتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، کیا بات۔ اس لیے جہاں تک طبی جسم کا تعلق ہے وہ نبی کا جسم بھی انسانی جسم ہوتا ہے، طبی قوانین کے تابع ہوتا ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، دوائیوں سے تندرست بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ چیزیں تو آپ کی ہمارے ہاں کی تاریخ میں ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ عورت نے وہ زہر دیا تھا تو اگرچہ آپ نے وہ جو بوٹی تھی اس کو نگلا نہیں تھا، لیکن یہ زہر ایسا تیز تھا کہ وہ منہ میں ہی کچھ اثر کر گیا تھا، اور حضور نے جب وفات پائی ہے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شدت کا بخار مجھے نظر آتا ہے یہ اس زہر کا اثر ہے جو اس یہودیہ نے مجھے دیا تھا، اندر ہی اندر یہ سلو پوائزننگ طریقے پہ کام کر گیا۔ اور طائف میں جب حضور گئے ہیں تو وہاں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پتھر مارے زخمی ہوئے، اور جنگ احد میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیر لگا ہے تو یہ رخسار مبارک زخمی ہو گیا حضور کا، اور بہت خون بہا، حضرت فاطمہ نے آ کے اس پہ مرہم پٹی کی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حفاظت سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ یہ اس کے پیش کردہ مشن کی، اس کی تعلیم کی، اس کی حفاظت۔ یہ وہ چیز ہے جسے کہا گیا ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ تیرے جلائے ہوئے دیے کو پھونکوں سے بجھا دیں، یہ نہیں بجھا سکیں گے، یہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ دیا گیا، نہیں بجھا سکیں گے۔ تو یہ حضور کے پیش کردہ دین کے متعلق ہے، کیونکہ آپ تبلیغ بھی تو اس دین کی کر رہے تھے، اس کی حفاظت کا ذمہ، اور اس لیے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین یہاں کا جو اسے طے کر چکے ہوں شروع سے ہی کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، انکار کیے چلے جانا ہے، ان کو ہدایت بھی نہیں دی جا سکتی۔ پھر یہ اور چیز بھی آ گئی ہے قرآن کریم میں، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ تیرا کام پہنچائے چلے جانا ہے، تیرے ذمے یہ نہیں ہے کہ لوگ اسے اختیار کر کے اس راستے پہ چل بھی پڑے، بلکہ وہ یہ چیز ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کو تو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کو بھی اس طریقے کے اوپر چلا ہی دیتے رہے کام، تیرا ذمہ یہ نہیں ہے، تیرا ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ قرآن کریم تو انسانی فریڈم اور آزادی کی بڑی قدر کرتا ہے، وہ کوئی ایسا طریق تجویز نہیں کرتا کہ جس سے کسی کو مجبور کر کے صحیح راستے کے اوپر چلایا جائے، یعنی جبرن غلط راستے پہ چلانا تو اور بات رہی، جبرن صحیح راستے کے اوپر چلانے کی بھی وہاں اجازت نہیں، اس لیے کہ اصل منشا تو انسان کی آزادی کا برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے رسول کے ذمہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے مجبوراً دوسروں کو یہ چلائیں، اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے قدم قدم پہ یہ کہا ہے کہ یہ لوگ تم سے معجزے مانگتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کے تو یہ پھر ایمان لائیں،
تو کہا تو اس کے تو معنی ہوئے کہ عقل و فکر کو معروف ان کے کر دیا جائے اور صحیح طریقے پہ چلایا جائے، تو پھر وہ صحیح طریقہ کیا رہا جس میں عقل و فکر ہی معروف ہو گئی؟ قرآن عجیب چیز ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. ان سے کہہ دو کہ جتنی جی چاہے باتیں کرو، تمہارے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئی شریعتیں اور قوانین کوئی شے نہیں. تم اگر مدعی اس چیز کی ہو کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، شریعت حقہ کے مطابق چل رہے ہیں، اگر وہ خدا کا دیا ہوا دین نہیں ہے تو کوئی شے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لستم علی شیء بڑی عجیب چیز ہے. خدا کے میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا. اور آج وہی تھی جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور جو تمہارے پاس نہیں ہے. انجیل وہی تھی جو خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ جو دعویٰ ہے عزیزان من قرآن کا کہ دنیا میں کوئی اہل مذہب بھی ایسا نہیں جس کے پاس ان کی وہ کتاب جو ان کے رسول کو دی گئی تھی، تھا وہ اسے بانی مذہب ہی کیوں نہ کہے. رسول بانی مذہب نہیں ہوتا، یاد رکھو. کسی مذہب کے پاس بھی، اہل مذہب کے پاس بھی وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے. اور آج یہ چیز قرآن کا دعویٰ حقیقت بن کے سامنے آتا ہے. کوئی دنیا کا اہل مذہب نہیں ہے جو اس کا مدعی ہو کہ ہمارے پاس وہ کتاب اصلی شکل میں موجود ہے. اس کا مدعی ہو. اب آتا تھا خدا کی کہی ہوئی باتیں. ضمن اس چیز کو دیکھنا ہو تو وہ میری یہ کتاب ہے آسمانی کتابیں. میں نے دنیا کی مبینہ آسمانی کتابوں کی تاریخ اس میں دی اور ان اہل مذاہب کے اپنے الفاظ میں دی ہے. تائید میں ان کے اقوال ہیں جن میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے نہیں اپنی اپنی شکل کے اندر. تو قرآن نے تو کوئی نیا دعویٰ نہیں کی. انہوں نے کہا وہی چیز جو تھی اور اب نہیں ہے یہی ہے جو اب ہے قرآن کے اندر. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر اپنے وقت میں تورات پہ یا انجیل پہ ان پہ عمل کرتے وما انزل الیکم ربکم، وہی جو اب اس طرح سے خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہی چیز جو ان کے ہاں تھی اور اب نہیں، وہی چیز جو اب پیش کی جاتی ہے تو اس کے خلاف ان کے سرکشی اور طغیان اور بغاوت اور یہ چیزیں ان کے دل میں ابھرتی ہیں. سر عجیب چیز ہے یہ بھی. فلا تأس علی القوم الکافرین، کیا لفظ ہے. غمگین نہ ہو اے رسول ان کے. کتنا طبیب مشفق ہے یہ کہ ان چیزوں کے اوپر بھی وہ غم کھا رہا ہے کہ نہیں یہ بات ہی نہیں. البتہ ایک چیز ہے جس کا اعلان کر، اس سے پہلے دین عام طور مذہب جتنا بھی دنیا میں تھا عام طور پر یا نسلی ہوتا تھا یا قومی ہوتا تھا یا مقامی ہوتا تھا. خود یہودی بھی کسی ایسے شخص کو جو بنی اسرائیل کی نسل میں سے نہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہ یہودی نہیں ہو سکتا. کوئی غیر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر بنی اسرائیلی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ہندوؤں کے ہاں تو پوچھئے نہیں سر. یعنی خود ہندوؤں کے ہاں کا غیر برہمن نہیں ہو سکتا. دین تو بڑی چیز ہے. غیر برہمن کے کان میں وید کا شلوک اگر پڑ جائے تو سیسا گلا کے اس کے کان میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ وید کا حکم ہے، شاستر کا حکم ہے. ان سے کہا کہ یہ بات نہیں کہ تمہارے پاس وہ چیزیں رہی نہیں جو ہم دے رہے ہیں، وہ مختص ہے اس قوم کے لیے جسے مسلمان کہتے ہیں. وہ کہیں گے کہ صاحب پھر ہمارا کیا بنا، ہمارا کیا قصور تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں رہی. ہمارے بڑے تھے انہوں نے ضائع کر دیا، کچھ کر دیا. ادھر تم آنے نہیں دیتے، دروازے پہ پہرے دار بنا دیے، بٹھا دیے. کہا ان سے اعلان کر دو. اور یہ آیت قرآن کریم میں 3 مقامات پہ کم از کم آئی ہے انہی الفاظ میں. ان سے کہہ دو ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان سے کہہ دو کہ یہ اس جنت کے دروازے کھلے ہیں. جو بھی اس وحی کی صداقتوں کے اوپر ایمان لے آئے اور پھر اس کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق ایسے کام کرے جو صلاحیتیں بیدار کر دیتا ہے انسان کی، جو قوم جو فرد بھی یہ کرے گا اس فولڈ کے اندر آ جائے گا، اس کو تسلیم کر لے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. کوئی خوف اور حزن اس کے اوپر نہیں ہو. یہ ہے وہ عظیم آیت
کہ جس کا غلط مفہوم پھر کہیں کا نہیں رہنے دے۔ غلط مفہوم کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ بڑی جلدی سے تم نے اتنا بڑا الزام عائد کر دیا۔ جلدی سے نہیں کیا، بہت غور و فکر کے بعد کی۔ میرا خیال ہے 31-32 کی بات ہے جب سے میں نے ابوالکلام آزاد سے لڑائی لی، مرحوم ذاتی طور پہ ان کے اسٹاف بحث سے بھی، اور ان کی تفسیر پہ سب سے پہلی تنقید جو لکھی گئی ہندوستان میں، اللہ کا احسان ہے کہ وہ اسی کے قلم سے تھی۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا، اور یہی آیات جن کا سہارا دے۔ ہندو ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسے باشد، اپنے اپنے مذہب پہ اگر وہ قائم ہو جائے تو قرآن اسلام کہتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ عالمگیر سچائیاں دنیا کے ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اگر وہ اپنے اپنے مذہب کے اوپر کاربند ہو جائیں تو میرا کام ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بات تو لمبی ہے اور آپ کو معلوم ہے، شاید میں نے 5-6 درس اس کے اوپر دیے تھے، ضرورت بھی اتنے کی ہوتی ہے وہ تو، لیکن بات تو یہی اتنی واضح ہے کہ یہ جو وہ کہتا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر تو یہ غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا، اگر تو یہ چیز ایتھیسٹ سے وہ کہتا نا، جو خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، دہریے جنہیں کہتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ جو ایمان لے آئے ان چیزوں کے اوپر بس۔ یہودیوں اور نصاروں کو خاص طور پہ لے لیجئے، یہودی بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، نصارہ بھی خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، یہ ان سے جو کہا گیا ہے کہ تم اگر ایمان لے آؤ تو پھر لا خوف علیہم والی بات ہو جائے گی، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ابوالکلام آزاد کی تفسیر کی روح سے تو وہ مان رہے ہیں اس چیز کو، وہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے چلیے عزیزان ایمان، یہاں تو بات شروع کی ہے ان الذین آمنوا سے، یہ آمنو تو ہے ہی ان کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، من آمن، یہ ملحدوں سے نہیں کہا جا رہا، بحریوں سے نہیں کہا جا رہا، ان سے کہا جا رہا ہے جو پہلے ہی مدعی ہیں اس چیز کے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سوال اس کا نہیں ہے کہ تم کس قسم کے خدا پہ ایمان رکھ لو اور کسی انداز سے آخرت پہ ایمان رکھ لو، اسے ایمان نہیں کہا جاتا۔ دنیا میں چند ظاہریوں کے سوا ہر شخص خدا پہ ایمان رکھتا ہے، ہر مذہب والا خدا پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن کسی کا خدا دوسرے کے خدا سے ملتا نہیں، متضاد خدا ہے ایک دوسرے۔ یہودی کا خدا ایک غضب ناک شریعت کا دینے والا، جو غضب، گرج، غصہ، انتقام۔ عیسائیت کا خدا رحم، بخش، ترحم، اعلان کرنے والا کہ نجات اعمال سے نہیں ہو سکتی، ہمارے رحم سے ہو سکتی۔ سوچیے کچھ، کسی کا خدا اوتاروں کی شکل میں دنیا میں آنے والا، کسی کا خدا مسیح کی الوہیت کی شکل میں آنے والا، کسی کا خدا عزیر کی شکل میں آنے والا، کسی کا خدا کائنات سے الگ کہیں بٹھایا، کسی کا خدا رام بھی وہی، رحیم بھی وہی، ہر خانے میں وہی بس رہا ہے، تم ہی خدا تو میں بھی خدا۔ آگے اگر بڑھوں میں اور اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کے تصوف کا خدا کیا ہے، چیخ کے اٹھ جاؤ۔ تصوفین کے امام سب سے بڑے ابن عربی، جن سے یہ بلا چلی اور آج تک حلول کیے ہوئے چلی آ رہی ہے، ان کے ہاں وحدت وجود جسے کہتے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے، زبان پہ نہیں لا سکتا۔ وہاں تک تو شاید کہہ سکوں جو انہوں نے کہا ہے، فرعون کا بھی برا نہ کہو، وہ بھی خدا ہی کی شکل۔ اور اگر یہ کہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ضرورت نہیں پڑتی، جس نے یہ کہہ دیا کہ ابلیس و محمد است یکساں، یہ بھی خدا کو ماننے والے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے متعلق بتایا کہ ہم کیا ہیں، اس کے متعلق مانا جائے گا تو پھر خدا پہ ایمان ہوگا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس خدا پہ ایمان لائیں جو ہم نے قرآن میں بتایا ہے کہ خدا یہ ہے، اسے کہو خدا کو ماننے والا۔ اور اسی طرح آخرت کی زندگی کا تعلق جو ہے وہ تو میٹافزکس سے ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے ذہن سے جس قسم کا تصور قائم کر لے اس کے متعلق، وہ کوئی تصور قابل قبول نہیں ہے۔ آخرت کے تصورات، یہودی کا تصور 3 دن کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ نصارہ کا تصور کہ جو مسیح کے کفارے پہ ایمان لے آئے گا آخرت میں وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں تک تو تصور بہرحال جنت و دوزخ کا تھا۔ ہندو کا تصور کہ مرنے کے بعد ایک اباغان کا چکر ہے جس کے اندر چلتی رہ رہی ہے صبح تک، کبھی انسان، کبھی جانور، کبھی چوہا، کبھی بلی، اور اس چکر کے اندر وہ پھنسے ہوئے، یہ تصور ان کے ہاں کا ہے۔ اور آپ کے ہاں کا تصور تصوف کا تصور، جسے بدھ مت نے ابتدا کی، جس ہندوؤں کے شنکراچاریہ میں پروان چڑھا، ایران کے آتش قدوں میں اس کے اوپر کوئی پختگی آئی، آپ نے لیا مستعار۔ آخرت کا تصور یہ کہ انسان جب انہیلیشن ختم ہو جائے، اس کا انا اور اس کی ذات، اور یہ ختم ہو جائے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، چل سیاپا میں، اس کا نام بھی ایمان بالآخرت، یہ بھی ایمان بالآخرت۔ اور اس کے بعد کی زندگی میں حیات جاوداں حاصل کر لینا، یہ تصور کہ بخود محکم گزار اندر حضورش، مشو ناپید اندر بحر نورش، خدا کے حضور بھی جا تو اپنی ذات کو اسی طرح سے برقرار رکھ کے حیات جاوداں تیرے لیے بھی ہے۔ یہ بھی آخرت کا تصور اور وہ بھی آخرت کا تصور۔ تو یہ کہنا کہ صاحب اپنے اپنے مذہب والے اپنے اپنے طریق پہ جیسے بھی خدا اور آخرت کو مان لیں، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، میرا کام چل گیا، تو آپ سوچئے تو صحیح کہ پھر باطل کس کو کہتا ہے قرآن؟ یہود اور نصارہ کو کیوں دعوت دے رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں۔ اور آگے چلیے بھائی صاحب، ان الذین آمنوا مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، قرآن کی روح سے غور سے یہ چیز سننے کی ہے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا بے شمار مقامات پہ آیا ہے۔ اکثر تو ایسے مقام ہیں جن میں معیاری طور کے اوپر جو مومن ہیں ان کے لیے صرف آئے، قرآن کے معیار کے اوپر پورا اترنے والے، ان کے لیے بھی یہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے مقامات بھی ہیں جن میں یہ ان معنوں میں ہے جن معنوں میں آج کل ہم مسلمان کہتے ہیں، وہ مسلمانوں تو بیڑا گرک ہی ہو گیا تھا۔ جن معنوں میں قرآن میں مسلمان کا لفظ تو نہیں آیا نا، جن معنوں میں آج ہم رونا روتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے بھی دین کو چھوڑ دیا، مسلمانوں یہ نہ کرو، مسلمانوں یہ کیا ہو گیا، جس انداز میں یہ چیز آئی ہے نا، ان معانی کے اندر بھی قرآن میں یہ لفظ ہے۔ یہ جو ہم آپ مسلمان ہیں، یہ بھی اصطلاحی طور پہ ان الذین آمنوا میں آتے ہیں۔ جب بھی کہیں ضرورت پڑے گی کہیں لکھنے کی، خواہ مردم شماری کے رجسٹر میں، عدالت میں، کانسٹیٹیوشنلی ہم مسلمان لکھیں گے تو مسلمان کا لفظ چونکہ عربی قرآن میں نہیں آیا، ان الذین آمنوا کہا جائے گا۔ یہ جو کہا ہے نا ان الذین آمنوا، یہ ہم ہیں کہ یہ جو دعوے دار ہیں محض پیدائش کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان بننے والے، یہ ہوں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تابعین ہوں، ستارہ پرست ہوں، کسے باشد، ان میں سے جو بھی قرآن کے دیے ہوئے تصور کے مطابق ایمان لے آئے گا وہ مومن سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہوگا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے عزیزان ایمان، پیدائشی طور پہ کوئی شخص نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، کفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، ایمان بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پیدائشی طور پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور بندے کا پتر بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے کہا ہے نا اقبال نے کہ بعد میں نہ رسیدی خدا کے میں جوئی، بندے کا پتر دے بن پہ رب نو لبدا پھری ہے۔ تو خوب کہتا ہے یہ شخص پہلے آدمی کے درجے کے اوپر تو آ، پھر آگے ڈھونڈنا خدا کا درجہ جو ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے کوئی بھی نہ مومن پیدا ہوتا ہے نا، جنہیں ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے، ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنلی مسلمان ہوتے ہیں ہم، ایک قوم کے اعتبار سے یہ ہے
قرآن کے معیار کے اعتبار سے ان میں سے بھی ہر ایک کو ایمان لانا پڑتا ہے۔ لانا پڑتا کیا ہے؟ قلب و دماغ کی کامل رضامندی سے اطمینان کے بعد کچھ صداقتیں ہیں، ان کو صحیح تسلیم کر لینا، یہ ہے ایمان۔ تو کبھی پیدائش سے بھی یہ کچھ ہوتا ہے؟ پیدائش میں تو جس گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں تو ان الذین آمنوا صرف یہ کہا ہے نا، ایک مقام پہ قرآن کریم نے 4/136 4/136 کی آیت، وہ ذرا حوالہ لکھ لینے والا ہے، اہم آیت دیکھیے، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا جی اس کی تائید میں یہ عرض کر دوں کہ بہرحال کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات بھی اپنے طور پہ نہ کہی جائے، یہ تو میرے نزدیک شرک ہے، اپنی بات ہو خدا کی طرف منسوخ کر کے یہ کہی جائے تو قرآن ہی کی بات ہوتی ہے۔ ابھی جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ ان کو جنہیں یا الذین آمنوا کہتا ہے ان سے بھی تقاضا کرتا ہے ایمان لانے کا، تو یہ قیاسی بات نہیں تھی۔ 4/136 4/136 یا ایھا الذین آمنوا، آ گئے نا وہی الفاظ جس کا ترجمہ ہے عام ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا۔ ذرا دیکھنا اس ترجمے کی روح سے بات کیا بنتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کتاب کے اوپر جو اس نے نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، جو پہلی کتابیں ان کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ترجمہ ہر ایک جگہ آپ کو یہی ملے گا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ صاحب ہم تو لائے ہوئے ہیں، آپ کہنا پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا جی دسو کی کہنے آمنوا باللہ ورسولہ، میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ ٹھیک وہ ہے انداز جس میں ہم یہ کہیں گے، اے مسلمانوں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لاؤ۔ یہ جو کچھ ظن و تقلید سے تم نے اپنے ہاں اختیار کر رکھا ہے چیزیں، ان کو اس کسوٹی پہ پرکھو، اور پھر جس طرح سے یہ کہتا ہے اس کے مطابق ایمان لاؤ۔ اب یہ دیکھا آپ نے یوں بات واضح ہو گئی، اور ہم یہ بات روز کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان نہیں رہا، مسلمانوں میں اسلام نہیں رہا۔ یہ ہے وہ چیز جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے وہ کہتا ہے۔ اسی اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے نا اس آیت کو تو بات صاف ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، اب یہاں آمنا اس معنوں میں آیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، یہودیوں کے ہو جاؤ، نصارہ کے گھر میں، صابئون کے گھر کے اندر کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے، یہاں سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کر کے کفر اور ایمان میں سے اسے اختیار کرے، اللہ اور آخرت پر ایمان۔ یہاں قرآن نے 5 اجزاء جو ایمان کے ہیں ان میں سے 3 دہرائے نہیں ہیں، اور بے شمار مقامات میں قرآن نے ایسا کیا ہے، کہیں وہ 5 میں سے 4 ذکر کرتا ہے، کہیں 3 ہیں، کہیں 2 ہیں، کہیں 1 کا ہی ذکر کرتا ہے، کہیں سب کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے اجمال میں ہمیشہ تفصیل ہوتی، اور کبھی دوسرے درس میں یہ عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر اللہ اور آخرت جو ہے، اس کا ایمان جو ہے، اس کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں حقیقت میں۔ اللہ پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے صرف انسانی فکر اور عقل و کاوش کافی نہیں ہے، خدا کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے خدا کی طرف ایمان، خدا پر ایمان۔ یاد رکھیے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اسی وحی سے ہے۔ یہ ایمان جو ہے آپ دیکھیں گے جسے آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ یہ مانتا ہے کہ اس کے انسانی علم اور فکر کے علاوہ کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مانے ہیں خدا پہ ماننے یا نہ ماننے کے، ورنہ یہ جو ہے کہ اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب اس نے نہیں پیدا کیا، خود وجود میں آ گئی، اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہاں آگے پڑتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل کا حل تنہا عقل انسانی سے نہیں ہوتا، وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں خدا کو ماننا۔ تو یہ جب مانا جائے تو وحی کسی انسان کے ذریعے ملتی ہے، اسے رسول کہتے ہیں، جو کچھ وہ دیتا ہے خدا کی وحی اسے کتاب کہتے ہیں۔
لانے والا ایک میڈیم جو ہے درمیان میں، اس کو جبریل کہتے ہیں. یہی ہے نا تین درمیان کے. کاہے کے لیے یہ وہی مانی جاتی ہے؟ اس مقصد کے لیے کہ اس کے مطابق کام کرنے سے انسان زندگی کی اگلی ارتقائی منازل بھی طے کر سکتا ہے. اس کے خلاف جانے سے تباہی آ جاتی ہے. یہ ایمان بالآخرت ہو گیا. تو آپ دیکھتے ہیں نا نچوڑ اس کا خدا کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی، اس کا نتیجہ مکافات عمل کی شکل میں یہی ہے اصل میں. اس لیے وہ زور ہمیشہ اللہ اور آخرت پر ایمان پر دیتا ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ مائدہ کی آیت 69 تک ہم آگے عزیزان من. آیت 70 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.